امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین کو دھوکے کے ساتھ کربلا کس طرح بلایا گیا؟ جب چاروں طرف لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی تھی تو اس کے باوجود ایسا کون سا ڈر تھا جس کی وجہ سے یزید نے امام حسین سے بیعت لینا ضروری سمجھا؟ اور جب امام حسین کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے کس طرح امام حسین کو دھوکہ دیا اور کس طرح امام حسین کو شہید کیا گیا، اور آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو سیدھا کٹوایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو بلند کر دیا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دس محرم الحرم ایک ایسا بابرکت اور خاص دن ہے جس دن کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرم کو انبیاء کرام کی زندگی میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرم کے دن ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کا درجہ الہیت عطا کیا گیا۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودہ پہاڑ پر اتری۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی اور ان کی قوم کی توبہ قبول کی۔ 10 محرم الحرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کو ظلم و ستم سے نجات ملی، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور یہ 10 محرم الحرم کا دن ہی تھا کہ جس دن نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے کو شہید کیا گیا۔ وہ بھی 10 محرم الحرم کا ہی دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو صف ہستی سے ختم کر دیں گے اور قیامت قائم کی جائے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایت سے معلوم ہوا ہے کہ 10 محرم الحرم ایک بہت ہی خاص دن ہے اور جو انبیاء کرام سے خاص نسبت حاصل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو بھی ایک خاص شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں 10 محرم الحرم کا ایک ایسا دن عطا فرمایا کہ جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو محبت میں کٹوا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ امام حسین جب بچپن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور آپ کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ امام حسین اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے سر کو جسم سے جدا کریں گے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں اور ان کو اتنے ہی زیادہ امتحانات اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی وجہ سے امام حسین یہ جانتے ہوئے بھی کربلا کا سفر کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ دنیاوی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ سفر کربلا کس طرح شروع ہوا اور اس کربلا کے سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے اور کس کس موڑ پر کس کی جانشان نے اپنی جان کو اللہ کے حضور قربان کیا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو لوگوں نے اس کی بیعت کرنا شروع کر دی، لیکن امام حسین اور دیگر مومنوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید ایک شرابی زانی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا منکر، قرآن پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان شخص تھا۔ یزید کی تکنشی ہوتے ہی امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر امام حسین نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ اس کی بیعت کو توڑ دیں گے
اور امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینے کے گورنر ولید ابن ادبا کو خط لکھا کہ اس خط میں تحریر کیا گیا کہ امام حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ جب امام حسین کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ امام حسین کے نزدیک یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یزید ایک فاجر اور زانی شخص ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ مکہ چلے گئے۔ اس وقت کوفیوں نے امام حسین کو بہت سارے خطوط لکھے، اور کوفیوں نے امام حسین کو اس بات پر زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ جب امام حسین کو کوفیوں کی جانب سے ایسے بہت سارے خطوط موصول ہوئے تو امام حسین نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل امام حسین کا حکم پاتے ہی کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کو بہت زیادہ محبت سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کی طرف ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفے تشریف لائیں، کوفے کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خط امام حسین تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً امام حسین نے کوفے کی طرف روانگی اختیار کی اور اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر امام حسین اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفے کی طرف روانہ تھے، اور ادھر کوفے کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دم سے کوفے کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ جو لوگ امام حسین سے بیعت کرنا چاہتے تھے وہ امام حسین کے خون کے پیاسے بن گئے۔ دوران سفر امام حسین کو کوفے کی بغاوت کی خبر مل گئی، اور ان کو یہ بھی خبر مل گئی کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی امام حسین نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر یزید کا لشکر انتظار کر رہا تھا کہ کب امام حسین اور ان کے ساتھی آئے اور ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ جیسے ہی امام حسین کوفے کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو کوفے میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس وقت امام حسین نے فرمانے لگے کہ میں کوفے والوں کے کہنے پر آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفے نہیں جانے دو گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن یزیدی لشکر نے امام حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیا، تو اس وقت امام حسین نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان کے اندر آپ کو شہید ہونا تھا۔ جب آپ نے کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے امام حسین کو بتایا یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اس وقت امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے خیمے یہیں پر لگا دو، یہ ہماری منزل ہے۔ اس طرح امام حسین کربلا تک پہنچے۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں تو یزید نے ایک بہت بڑا لشکر امام حسین کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ پھر یزیدی لشکر امام حسین کے پاس آیا اور امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرنے لگا، لیکن امام حسین نے اس پر یہ جواب دیا یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے گھر واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے امام حسین کی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور آپ کو مسلسل بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ دوستو اس طرح دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ 3 محرم الحرم کا دن آ گیا۔ چنانچہ 3 محرم الحرم کے دن یزید نے اپنا 22,000 کا لشکر امام حسین کے سامنے بھیج دیا۔ دوستو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرح امام حسین کا لشکر جو کہ ٹوٹل 42 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے اندر بچے اور عورتیں بھی موجود تھے، اور دوسری طرف یزید کا 22,000 کا لشکر جو امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین
شیر خدا کے بیٹے تھے اور آپ کتنے زیادہ بہادر تھے کہ اس بات کا علم یزید کو بھی خوب تھا کہ امام حسین کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے یزید نے امام حسین کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزیدیوں کے دل میں امام حسین کا کتنا خوف اور ڈر تھا۔ اس طرح یزیدی فوجوں نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن امام حسین نے اپنے نانا جان کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور یزیدی فوج کی بات سے انکار کرتے رہے۔ پیارے دوستو، جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہو گیا کہ امام حسین ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یزیدی فوج نے امام حسین اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ 7 محرم الحرم کے دن یزیدی فوج نے امام حسین اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا۔ پیارے دوستو، میدان کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں اور پانی موجود نہ تھا۔ تمام کے تمام لوگ وہیں سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا کہ تپتی ریت کے اندر امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر پانی کی پابندی لگا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے اور زور و قطار رونے لگے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین اور ان کی اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ یزیدی فوجیوں نے امام حسین کے خیموں سے بچوں کی رونے کی آواز سنی، لیکن ان کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ چنانچہ یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے افراد کو شہید کرنے لگے اور جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اس طرح جب 9 محرم الحرم کا دن آیا تو حضرت عباس امام حسین کے حکم پر یزیدی فوج کے لشکر کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دیجیے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے امام حسین کو ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی۔ وہ 9 محرم الحرم کا دن تھا کہ جب رات کے اندھیرے کے اندر امام حسین نے اپنے تمام قافلے والوں کو جمع کیا۔ امام حسین یہ بات خوب جانتے تھے کہ یزیدی فوج ان کو شہید کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس سے راضی ہوں۔ اس طرح امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات کہنے کے بعد امام حسین نے خیمے میں موجود تمام دیوں کو بجھا دیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا، تاکہ اس اندھیرے کے اندر کوئی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد تمام دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو حضرت امام حسین نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخرکار رات یہیں گزر گئی اور 10 محرم الحرم کا دن آیا۔ 10 محرم الحرم کے دن یزیدی فوج نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے اور وہاں 22,000 کا بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر یزیدی فوج امام حسین کے قافلے پر حملہ کرتی رہی اور یہاں ایک ایک کر کے اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے۔ کبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی کوئی اور۔ اس طرح 3 دن کے پیاس سے اہل بیت سے یزیدی فوج جنگ کرتی رہی اور ایک ایک کر کے تمام کو جام شہادت نوش کرتی رہی۔ اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے اور وہاں سے پانی بھر کر واپس آنے لگے تو یزیدی فوج نے تیروں کے ساتھ حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس کو بیداری کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے جو مشکیزہ پانی سے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گیا۔ اس پر حضرت علی اصغر جو پیاس کے ساتھ بلک رہے تھے اور زور و قطار رو رہے تھے، لیکن یزیدی فوج بے دردی کے ساتھ اہل بیت کو شہید کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک بگبر یزیدی نے ننھے علی اصغر کا نشانہ لگایا اور ان کی طرف تیر چلا دیا اور وہ سیدھا جا کر علی اصغر کے لگا
تو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لی، اور ننھے علی اصغر جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہے تھے، ان کا رونا بھی بند ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک ایک کر کے امام حسین کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب امام حسین تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی بھی شخص امام حسین کو ہرا نہیں پا رہا ہے۔ اس وقت شمر ملوم نے اپنی فوج سے کہنے لگا کہ دور سے امام حسین پر تیروں سے حملہ کر دو۔ اس طرح یزیدی فوج نے امام حسین پر دور سے تیروں سے حملہ کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا۔ لیکن اس زخموں کی حالت کے باوجود بھی شیر خدا امام حسین بڑی دلیری اور بہادری سے یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو امام حسین نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی، تو یزیدی فوج نے آپ کو نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت دے دی۔ جیسی امام حسین نماز عصر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے گئے تو یزیدی فوج نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، اور شمر نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے امام حسین کی طرف حملہ کر دیا، اور امام حسین کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکا کر آپ کی گردن کی بے حرمتی کی گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت اطہار کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بالآخر آپ بھی خود نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے اندر تمام لوگ شہید ہو گئے۔ آپ کی اولادوں میں سے صرف ایک ہی اولاد باقی رہی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ حضرت حسن کو ان کی بیوی نے زہر کیوں دیا، اس پر میں نے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے لیے کمنٹ میں ایک جملہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔